اسلام آباد سیکٹر G81 شمویل طارق شہید ماڈل سکول فار بوائز میں انوائرمنٹل کے فارسٹر فیضل الرحمان نے سکول میں بے تحاشا مٹی ڈال دی، جس سے دیوار گر گئی۔ اہل محلہ پریشان حال، ان کے روکنے کے باوجود مٹی گرانا نہیں روکا گیا، جس سے نہ صرف سکول کی سیکیورٹی متاثر ہوئی بلکہ لاکھوں کا نقصان بھی ہو گیا۔ اطلاعات ہیں کہ اس میں اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ جی ناظرین، آج آپ کو ایسی کہانی، ایسی ایک سٹوری دکھاتے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے گورنمنٹ کو نقصان دیا جاتا ہے۔ جی اسکول آپ کے سامنے ہے۔ اس اسکول میں یہ کیمرہ مین دکھائے گا آپ کو، مٹی ڈالی گئی ہے۔ جی ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جی مٹی کیسے ڈالی گئی ہے، انہوں نے کس سے اپروول لیا ہے اور یہ مٹی ڈالی گئی ہے۔ مٹی ڈالنے کا یہ تھا، جو یہ باؤنڈری تھی، دیوار، یہ کافی ہائٹ پہ تھی۔ یہ مٹی ڈالی گئی ہے، ایک تو اس کی ہائٹ جو ہے نا اوپر چلے گی، مٹی آ گئی اوپر۔ دوسرا جو چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواریں سارے گر گئی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کچی مٹی ڈالی ہوئی ہے، بارش ہوا ہے، دیوار جا کے گر گئی۔ یہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ یہ کس کا پیسہ ضائع ہوا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، غریب عوام کا پیسہ ضائع ہوا ہے۔ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار بھی گر گئی ہے، اور یہ مٹی جو ہے، انہوں نے کچی مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پرنسپل صاحب نے یہ مٹی ڈلوائی ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کی چابی دی ہے تو پرنسپل صاحب کو دی ہے، اس کے ساتھ کوئی انتظامیہ بھی ہوگا، اور لوگ بھی ہوں گے۔ جو اگر CDA نے ادھر مٹی ڈالی ہوئی، کیا ان کے پاس گورنمنٹ نے کوئی اپروول دیا ہے؟ کوئی نقشہ، اس کا جو پہلا نقشہ اپروول ہوتا ہے، نقشے کے اوپر اسکول بنا ہوا ہے، اور یہ مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مٹی ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف دیواریں گر گئی ہیں۔ اور یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ غریب عوام کا نقصان ہے۔ اور آئیے مزید ہم لوگوں سے رائے جاننا چاہیں گے، وہ اپنے علاج کا کیا خضار کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو مٹی ڈلوائی گئی ہے اسکول میں نا، یہ بغیر کسی پلاننگ کے ڈلوائی گئی ہے۔ کوئی اس میں پانی کا راستہ نہیں دیا گیا، کوئی نہیں ہے۔ سائڈوں پہ اونچی مٹی ڈال دی گئی ہے، سینٹر میں ایک ڈیم بنا دیا گیا ہے۔ پانی جمع ہوتا رہا ہے، اور ایک اچانک سے جب جمع ہوا ہے تو ایک درم سے دیوار ساری گر گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ دیوار بنی تھی، تقریباً لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ہی خرچ ہوئے ہیں، ہمارا عوام کا پیسہ ہے۔ عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اب یہ دوبارہ گر گئی ہے، اور پھر پانی جب ایک دم سے آیا تو تقریباً یہ جو گلی کے گھر تھے، ان میں اندر چلا گیا ہے پانی، اور گلی میں کیچڑ وغیرہ۔ اب جب بھی بارش ہوتی ہے تو سارا پانی جمع ہو کے، کیونکہ یہ ساتھ نالا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا رخ نالے کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن نالے کے بجائے انہوں نے گلی کی طرف دے دیا پانی کا رخ۔ اب بجائے وہ سارا پانی جب بھی بارش ہوگی گلی میں ہی آتا ہے، کوئی ادھر ان گھروں میں آتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ اس کا وہ سسٹم جو ہے۔ جس طرح ناظرین کہ ہم نے آپ لوگوں کو اسکول کا سارا وزٹ کروایا، اور اس کے بعد جو پڑوس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور ان لوگوں سے جاننا چاہیں گے، جب مٹی ڈالی جا رہی تھی آپ لوگوں نے منع بھی کیا ہے، اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو گھر ہیں، وہ گھروں کے برابر انہوں نے مٹی ڈلوا دی ہے، اور یہ کیسے ڈلوا دی ہے، کس نے اپروول دیا ہے، اور یہ بھائی سے بھی جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی صاحب، اپنا جی، یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ جس ٹائم پہ یہ مٹی ڈلوا رہے تھے، ان کو باقاعدہ ہم پوری گلی والے گئے ہیں ان کے پاس، پرنسپل کو ہم نے منع کیا ہے کہ مٹی غلط ڈلوائی جا رہی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس کے پیچھے ایک پانی کی نکاسی کا سسٹم بنا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ نہیں گرے گی، دیوار بھی نہیں گرے گی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اسکول کے گراؤنڈ اونچے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے انہیں 2-3 دفعہ منع کیا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو لاسٹ ابھی جو بارش ہوئی ہے اس میں یہ دیوار گر گئی ہے، اور یہ کافی رسک تھا یہاں پہ بچوں کے لیے کہ شام کے ٹائم یہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، ان کے اوپر گر جاتی ہے دیوار، اور میری یہاں پہ گاڑی کا نقصان ہوا ہے کہ ایک گاڑی مکمل طور پہ ڈیمیج ہو گئی ہے، جس پہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا نقصان اس پہ ہوا ہے، اور یہ گراج تھا باہر عارضی طور پہ پارکنگ کے لیے ایک سائے کے طور پہ بنایا گیا تھا، یہ بھی مکمل طور پہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور پرنسپل صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی یہ DG کی اپروول سے اور CDA والوں کی اپروول سے یہ مٹی ڈلوائی گئی ہے۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے، 1 ویک پہلے، ہم DG صاحب کے پاس پوری گلی والے گئے ہیں، ایک اپلیکیشن دی ہے کہ بھئی اس کی انکوائری کی جائے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں نے کوئی اپروول اس کی نہیں دی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی مٹی اسکول والوں نے پھینکوائی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک وفد ان کا آیا ہے، ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں جو ہمارا موقف لے کے اور موقع وزٹ کر کے لاسٹ 3-4 دن پہلے گئے ہیں یہاں سے۔ اچھا سر، جس ٹائم آپ لوگوں نے روکا ان کو کہ آپ لوگ مٹی نہیں ڈالیں، وہ کہتے DG صاحب سے ہم نے اپروول لی ہے، آپ کو کوئی اپروول کی کاپی انہوں نے دکھائی؟ نہیں، ہمیں کوئی نہیں دکھائی، بلکہ یہاں پہ ایک اظہر روان صاحب ہیں جو یونین کے صدر ہیں، وہ الٹا بدتمیزی بھی کر رہے تھے، انہیں ہم نے کہا کہ ہم مٹی آپ کو کہہ رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ نہ پھینکیں، تو وہ ہمیں آگے سے کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں مٹی سے منع کرنے والے۔ لاسٹ میٹنگ میں ہم نے انہیں کہا کہ کون سی اپروول ہے، کس محکمے نے آپ کو دی ہے، اگر CDA نے دی ہے تو ہم CDA میں اپلیکیشن دیں گے، ہمارا ٹیکس معاف کیا جائے،
کہ ہم سی ڈی اے کو 20-25 ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھر کے باہر یہ حالات ہیں کہ ہم گاڑی باہر نہیں نکال سکتے، بچوں کو یہاں پہ نہیں باہر کھیلنے کے لیے کیچڑ میں چھوڑ سکتے. تو یہ مطلب سی ڈی اے کے اگر نااہلی ہے تو ہمارا ٹیکس معاف ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اپلیکیشن ہم سی ڈی اے کو دیں گے اگر سی ڈی اے نے اپروول دی ہے اس کی. تو وہ جو اظہر رحمان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو ہم کچھ بھی نہیں دکھائیں گے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کے گھروں میں تو ویسے بھی بارش کا پانی جاتا ہے. لیکن آج تک کبھی ان گھروں میں بارش کا پانی نہیں گیا، لیکن جس دن یہ دیوار گری ہے ان گھروں میں مٹی اور بارش کا پانی اس دن بھی گیا، اور اس کے بعد ہر بارش پہ اب جا رہا ہے، مسلسل کیچڑ پوری گلی میں آ رہا ہے. اچھا سر، ایک تو مٹی کی بات ہوگی، لیکن دوسرا جس طرح مٹی ڈالی گئی ہے آپ لوگوں کا جو ہے پردہ بھی ختم ہوا ہے، کیونکہ یہ اسکول جی کافی ہائٹ پہ چلا گیا جی جی اور ان کی آبادی نیچے آ گئی ہے. اب بہت نیچے آ گئے ہیں اب نا. اب یہ مٹی کی اتنا زیادہ ہائٹ پہ ڈال دی گئی ہے کہ اگر یہاں پہ دیوار بنے گی 15 سے 20 فٹ یا 25 فٹ اونچی دیوار ہمارے گھر کے سامنے ایک بالکل ہوا بند ہو جائے گی، اور ایک ایسا ماحول بن جائے گا جس طرح مطلب ایک عجیب سی دیوار آگے پہلے ہی بہت بڑی دیوار ہے، آلریڈی یہ 10 سے 15 فٹ کی دیوار ہے، 15 سے 18 فٹ کی، اور بھی یہ مزید مطلب مٹی کی وجہ سے اور اونچی دیوار بنانی پڑے گی. دوسرا اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے، جو لوگوں نے یہاں پہ مٹی کسی مبینہ طور پہ کرپشن کے طور پہ پھینکوائی ہے ان کی انکوائری ہو کہ گورنمنٹ کو یہ لاکھوں روپے کا نقصان ہے، کم سے کم یہ 50 لاکھ سے مہنگی دیوار یہ بنے گی، اب اس سے بھی مہنگی اسٹیمیٹ اس کا ہوگا. تو مطلب اس کا نقصان کرنے والے نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، مطلب انکوائری ہونی چاہیے اس کی مکمل نا. ان کے بیک سائڈ دیکھیں کہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اسکول کا لیول دیکھیں اور مٹی دیکھیں کافی اوپر جا رہی ہے. یہ جان کسی بندے کے گھر بھی ہو، وہ کوشش ہوتی ہے جو باہر کا سین ہوتا ہے یا گلی ہوتی ہے گلی سے مکان اوپر بناتے ہیں، اور یہ اسکول جو ہے نا، اور بالکل یہ مٹی کے اندر لے کے آنے خدا والم یہ مٹی کہاں سے مل رہی ہے، اور یہ مٹی اتنی اندر آئی ہوئی ہے جس طرح اسکول کا چاروں طرف بیٹھ گئے ہیں. اور دوسرا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک کا صورتحال ہے، سیکورٹی تھریٹ ملے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچے سیف ہو سکیں، کیونکہ چاروں طرف سے لوگ انٹر ہو سکتے ہیں. جو باؤنڈری لیول تھا اس کا بالکل نظام ہی ختم ہو گیا، مٹی اتنے ڈال دی ہے، کوئی مٹی کے ساتھ گر گئے ہیں، اور یہ سب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. بس